الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دروس مکتوبات شریف کے سلسلے میں آج ہم حضور سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی قدس سرہ النورانی کے مکتوبات قدسی آیات کی جلد سوم مکتوب نمبر 96 جس کا عنوان جو آپ نے صادر فرمایا خواجہ ابو الحسن بدخشی الکشمی کی طرف، اس کے دینے کا شرف حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مکتوب کی معنی اور اس کے اندر جو معارف ہیں اور اہل سنت کا جو عقیدہ درج ہے اور جو اعتراضات اہل سنت پر اور بالخصوص حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات والا صفات پر جو روافض اعتراض کرتے ہیں یا کچھ اور بدبخت اعتراض کرتے ہیں، جس کو مشہور ہے حدیث کرتاس، اس کے متعلق یہ مکتوب ہے۔ اور اس کا عنوان ہے کہ ایک شخص خواجہ ابو الحسن بدخشی نے سوال کیا کہ آپ اس سوال کا جواب دیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رفیق اعلیٰ کی طرف سفر فرمایا تو اس سفر کے دوران، یعنی وہ آخری جو سفر تھا، تو حضور نے کوئی چیز طلب کی، صحابہ سے کاغذ طلب کیا، جس کو حدیث کرتاس کہا جاتا ہے، کہ میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ اور وہ سفر تھا رفیق اعلیٰ کی طرف، تکلیف تھی، ظاہری طور پر بیماری تھی، تکلیف تھی، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے صحابہ کی ایک کثیر جماعت کے ساتھ وہ کاغذ انہیں حضور کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا، اور لوگوں کو بھی سختی سے منع کر دیا کہ یہ کرتاس اور یہ کاغذ اور یہ دوات اور یہ قلم یہ حضور کی اس وقت میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کریں۔ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث کرتاس، اور اس پر اکثر و بیشتر روافض اور تفضیلی اور جو ہیں وہ اعتراضات کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں حضور سیدنا امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کی تشریح کی ہے، اور حتی المقدور ہم کوشش کریں گے اپنے طور سے جو تھوڑا بہت ہمیں سمجھ آئی تو ہم بھی اس کی آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرح صدر نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تصدق سے ان کے تمام صحابہ اور اہل بیت اور تمام ائمہ مجتہدین اور ائمہ طریقت اور شریعت، ان کی محبت اور سچی غلامی اور ان کی توجہ اور نظر سے مشرف فرمائے، اور المرء مع من احبہ بروز قیامت ہمیں ہمارا حشر ان کے ساتھ فرمائے۔ تو اس میں بعد حمد و صلوات کے بعد فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں، یہ سوال ہے، اس کا سوال تھا خواجہ ابو الحسن کا، کاغذ طلب کیا اور فرمایا ایتونی بقرطاس اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی، کہ میرے پاس کاغذ لاؤ، میں تمہیں کچھ لکھ دوں کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ایک جماعت کے ساتھ کاغذ لانے سے منع کر دیا، اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ آپ بیماری کی میں بے ہوشی والی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ تحقیق کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی خواہش سے، یہ ہے سورہ نجم کی آیت، اپنی خواہش سے نہیں بولتے، وہ تو وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے، یعنی وہ جو حضور جو کلام فرماتے ہیں اپنی ذاتی خواہش سے تو نہیں، اللہ تعالیٰ جو وحی فرماتا ہے تو حضور اس وحی سے تو جو ان کی طرف کیا، اور وحی کی تردید اور اس سے روکنا صریحاً کفر ہے۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اور جو اللہ کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ پیغمبر پر ہذیان اور ہجر کو تجویز کرنا اس کی شریعت کے احکام سے اعتماد رفع ہونے کے مستلزم ہے کہ غلط باتوں کے محل متعین نہ کریں، تو کم از کم شاید اس قدر جان لیں کہ ان شکوک کا نتیجہ، ان شبہات کا حاصل بے فائدہ ہے، بلکہ ہدایت اور ضرورت اسلامیہ سے ٹکر لینے والا ہے اور کتاب و سنت کی روح سے مردود و مطرود ہے۔ اس کے باوجود اس سوال کے جواب میں اور اس شبہ کے غلط مواد کے تعین میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے چند مقدمے لکھے جاتے ہیں۔ ان کو سنیں اور ان اشکال کا پورا حل چند ایک مقدمات پر مبنی ہے، اگرچہ ہر مقدمہ ایک علیحدہ جواب بھی ہے۔ پہلا مقدمہ، اب جواب صادر فرماتے ہیں۔ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معقولات اور منطوقات، ایک ہوتا ہے معقولات، منطوقات، یہ نطق سے لکھا ہوا ہے، لکھا منطوق نطق، وحی کے ذریعے نہ ہوتے تھے۔ اور آیہ کریمہ وما ینطق عن الہوا، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، یہ قرآنی نطق کے ساتھ خاص، یہ قرآنی نطق کے ساتھ خاص ہے، جیسا کہ اہل تفسیر نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کہی ہوئی باتیں وحی کے مطابق ہوتی تو آپ کے بعض کلام پر اعتراض وارد نہ ہوتے اور ان سے معافی کی گنجائش نہ ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے عفا اللہ عنکم لما اذنت لہم، اللہ نے آپ کو معاف کیا، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی۔ بعض ایسے معاملات تھے جس میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد اور بصیرت سے وہ کسی کو بخش کر دیا، کسی کو معاف کر دیا، یا کسی کی سزا کم کر دی یا تخفیف کر دی، تو وہ جو حضرت مجدد فرماتے ہیں ایک تو وما ینطق عن الہوا، یہ نطق ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو فرمایا ہم نے تو آپ کو معاف کر دیا لیکن آپ نے ان کو اجازت کیوں دی۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ اجتہادی احکام اور امور عقلیہ میں بموجود آیت کریم فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، اور آیت کریمہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، حضور کو اللہ نے فرمایا نا اے میرے محبوب اپنے امور میں اپنے غلاموں صحابہ سے مشورہ کرو، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی گنجائش تھی اور ان میں رد و بدل کی مجال تھی، کیونکہ قیاس کا امر اور مشورے کا امر رد و بدل حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، بغیر کوئی صورت نہیں رکھتا۔ اور بدر کے قیدیوں کے فدیہ اور قتل کے متعلق جو اختلاف واقع ہوا تھا، اور سیدنا حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے قتل کا فیصلہ کیا تھا، تو وہی سیدنا فاروق کی رائے کے مطابق آئی، ٹھیک، اور فدیہ لینے پر وعید نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کی وعید آئی، وعید نازل ہوئی، جگہ اگلی آیت جو پچھلی آیت ہم تلاوت کر چکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عذاب نازل ہوتا تو سوائے عمر اور سعد بن معاذ کے اور کوئی نجات نہ پاتا، تو کیونکہ حضرت سعد نے بھی ان قیدیوں کے قتل کا اشارہ کیا تھا۔ اب تھوڑا روشنی ڈالیں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جلیل القدر صحابی اور صحابہ کی اس جماعت میں سے جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ایام حج میں، انصار میں سے، انصار کے بڑے سردار تھے، اور حضور کو دعوت دی مدینہ شریف ہجرت کرنے کی۔ تو یہ مینا میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے ایام حج میں، تو حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا، جن میں سر فہرست تو سیدنا سعد بن معاذ تھے، لیکن اپنے اور بھی ان کے ساتھ کچھ ساتھی تھے، یہ آئے انصاری، اور انہوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول پہلے کیا ہوا تھا، لیکن آئے اور حضور کو دعوت دی کہ حضور یہاں مکہ کے حالات آپ کے لیے سازگار نہیں، کفار آپ کے دشمن ہیں، آپ مدینہ شریف ہجرت فرمائیں اور ہم انصار آپ کی میزبانی کریں گے، ہم آپ کے غلام ہیں۔ اور بڑی جانثاری کا اور ہر معاملے پر سیدنا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی جانثاری سے کتب حدیث بھری ہوئی ہیں۔
یہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ اور اسید بن حدیر، یہ تین انصار کے بڑے سردار تھے۔ ان سب میں بڑے سردار سیدنا سعد بن معاذ تھے، جنہوں نے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا انصار کو حضور نے اپنی محفل میں، حضور جلوہ گر تھے، حضور کی محفل تھی، صحابہ اور انصار اور مہاجرین بیٹھے ہوئے تھے، جب سیدنا سعد بن معاذ تشریف لائے حضور نے انصار کو فرمایا اپنے سردار اور رئیس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس سے ہمیں کیا پتہ پڑتا ہے کہ جو رئیس اور جو سردار یعنی امیر و شریعت اور جامع شریعت ہے یا امیر ہے کسی قوم کا جو صالح ہے، اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا یہ حضور کے حکم سے ثابت۔ حضور نے اپنی مجلس میں انصار کو یا معاشر الانصار، حضور نے انصار کو خطاب کر کے فرمایا کہ تمہارے امیر سعد بن معاذ کی تعمیر، تو انہوں نے سعد بن معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آپ کی موجودگی میں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر انصار کھڑے ہو گئے سارے اور سیدنا سعد، پھر آپ نے سب کو بٹھایا، پھر سیدنا سعد بن معاذ سے جو وہ مشورہ تھا، یہ واقعہ غالباً جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ جو غزوہ ہوا تھا بنو قریظہ کے ساتھ، اور اس بنو قریظہ والے غزوے میں پھر آپ نے خیبر کا جو گھیراؤ کیا تھا اس میں وہ حضرت سعد کو آپ نے بھیجا تھا، اور وہ یہودیوں کے پاس گئے تھے مذاکرات کے لیے۔ جب تشریف لائے تو حضور کی بارگاہ میں وہ معلومات دینے کے لیے، اس وقت کا یہ واقعہ یا معاشر الانصار۔ تو سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی رسول اللہ کے پیارے صحابی، جلیل القدر صحابی اور رئیس انصار، اور بہت ہی حضور کے جانثار اور فداکار۔ یہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں، وہ صحابی ہیں حضور کے، جب جنگ بدر ہوئی اور حضور نے صحابہ سے رائے اور مشورہ طلب کیا تو مہاجرین اور انصار سے مشورہ طلب کیا، جیسے وشاورہم فی الامر، حضور نے فرمایا کیسے جنگی حکمت عملی کی جائے، کفار کا بڑا لشکر ہے، وہ بدر کے قریب پہنچنے والا ہے، اب ہمارے پاس کیا سامان حرب ہیں، ہم کس طرح کوشش کریں؟ تو حضور نے اپنے غلاموں سے صحابہ سے مشورہ طلب فرمایا۔ تو مہاجرین میں سے جو مہاجرین کے بڑے تھے، سردار تھے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے مشورے دیے، اور انصار میں سے سیدنا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے حضور کی بارگاہ میں جو عرض کیا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، سونے کے پانی سے۔ وہ حضرت سعد بن معاذ کی وہ وفاداری، وہ گولڈن ورڈز ہم اس کو کہیں، وہ آب زر سے لکھنے سے بھی بہت زیادہ ہے۔ حضور نے فرمایا انصار تم کیا کہتے ہو؟ انصار کی جماعت سے سردار انصار، رئیس انصار سیدنا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، اور انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو کفار سے جنگ ہے، چھوٹی سی جنگ ہے، بے شک ہم بغیر ساز و سامان ہمارے پاس کم ہے، اور سامان حرب ہمارے پاس کم ہے، لیکن آپ کا حکم ہے کہ کفار سے لڑو، اور اللہ کا بھی حکم ہے کفار سے قتال کرو، یہ تو چھوٹی سی جنگ ہے، اگر آپ حکم کریں گے تو ہم دریاؤں میں بھی گھوڑے ڈال دیں گے آپ کے حکم سے، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں، جو بنی اسرائیل نے اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ نے ان سے جب جنگ کے لیے کہا تو انہوں نے کہا موسیٰ تو جانے تیرا خدا جانے، اللہ اکبر کبیر، آپ ہمیں حکم کریں تو دیکھیں انصار سب سے پہلے انصار آگے ہوں گے، مہاجرین بھائی پیچھے ہوں گے، دریا میں کہیں گے، سمندر میں کہیں گے، جہاں کہیں گے ہم اپنے گھوڑے ڈال دیں گے، یہ تو جنگ چھوٹی سی جنگ ہے کفار سے لڑنے کی۔ حضور اس جانثاری پر اور ان کے اس جملے پر حضور کی ذات بہت زیادہ حضور خوش ہوئے اور مسرور ہوئے، اور حضور کی بارگاہ میں سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کا قرب اور محبت وہ اور زیادہ بڑھا۔ تو حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ خندق میں وصال فرمایا، اور وصال فرمانے کی یہ تھی کیفیت کہ اس جنگ خندق میں اور جنگ احد میں سیدنا حضرت سعد بن معاذ جب معرکہ احد کا ختم ہوا تو انہیں کچھ زخم آئے اور ان کا جسم مبارک زخمی ہوا، پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ان کے لیے خیمہ لگایا۔ یہ خیمہ صرف سیدنا سعد بن معاذ کے لگا، تیمارداری کا خیمہ یعنی میڈیکل کیمپ مسجد نبوی میں، اور حضور خود ماہر طباء کو اور جراحی کے فن کو جاننے والوں کو کہ سعد بن معاذ کے زخم کی مرہم پڑے، حضور صبح و شام نگرانی فرماتے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زخم لگا تھا۔ عمر ان کی بہت چھوٹی تھی، نوجوان تھے، غالباً مختلف روایتیں کوئی 35 یا 34 سال کی عمر تھی۔ تو سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ وہ بھی بڑی حضور کی سچی عاشقہ صادقہ تھیں، اور سیدنا سعد بن معاذ سے
بہت زیادہ محبت کرتی تھیں. انہوں نے بھی حضور کو دعا کے لیے عرض کیا حضرت سعد کی صحت یابی کے لیے، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود تیمارداری فرمائی. لیکن ہوا یہ کہ وہ زخم وہ کافی بڑا ہو گیا، اور پھر اس زخم سے پہلے تو خون بند ہو گیا، پھر خون جاری ہو گیا، اور اسی میں آپ نے شہادت کا جام نوش فرمایا اس زخم سے، جنگ احد کے واپسی سے. جب شہادت آپ کی ہوئی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ورثاء کو بلایا، انصار کو، اور کہا اپنے سردار کا غسل کا اہتمام کرو اور جنازے کا اہتمام کرو. تو انصار میں بڑا شور اور غوغا ہوا، آہ و فغاں ہوا بہت زیادہ. وہ لے گئے، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازے کا حضور کو بلاوا آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنازہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا تیار ہوا تو حضور نے فرمایا، حضور اپنی ایڑیوں کے بل چل رہے تھے مدینے میں، ایڑیوں کے بل، زمین پر ایسے ایسے پاؤں نہیں رکھ رہے تھے، بلکہ ایڑیوں کے بل پاؤں اسے اٹھا کر ایسے حضور چل رہے تھے. تو حیرت ہوئی صحابہ کو، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، خلاف معمول آج آپ ایڑیوں کے بل چل رہے ہیں اور پاؤں زمین پر پورا رکھ نہیں رکھ رہے ہیں زمین کے، اس کیا ماجرا ہے؟ پھر حضور جنازے میں پہنچے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ ہے سعد بن معاذ کے جنازے میں اللہ کے سارے فرشتے فوج در فوج شریک ہوئے، مدینے میں کوئی جگہ ایسی نہیں بچی، کوئی کونا ایسا نہیں بچا جہاں کوئی فرشتہ نہ ہو. میں نہیں چاہتا کہ میرا پاؤں فرشتوں کے پروں پر پڑے یا فرشتوں پر پڑے، اس لیے میں ایسے ایسے چل رہا ہوں، اکڑوں یا ایسے ایسے ایڑی کے بل میں چل رہا ہوں. اور اللہ فرما ایک اور ارشاد حضور کا بہت بڑا ارشاد، آپ نے فرمایا سعد بن معاذ کی شہادت سے اللہ کا عرش ہل گیا ہے، اور اس میں فرشتے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی تمام مخلوقات خوف اور وہ اس ہجر کی کیفیت میں سب غمگین ہے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی شہادت سے. خیر، پھر حضور نے ان کا جنازہ پڑھایا. سیدنا سعد بن معاذ کے لیے حضور نے دعا فرمائی. تو جنت البقیع میں سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو کا جسد عطر لے کے گئے، تو وہاں پر بھی حضور نے بڑی مہربانی فرما کر سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی تدفین کے تمام معاملات میں حضور شریک رہے سرکار دو جہاں. پھر ان کے لیے دعا فرمائی. پھر ایک اور روایت میں آتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر آنکھیں بند کر کے جو قبر ایسے جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے جب میت دفن ہوتی ہے تو قبر ایسے ایسے اس کو بھینچتی ہے، ایسے قبر ملتی ہے فوراً. قبر جو ملتی ہے وہ اس کی مختلف، وہ ہر کسی کی ملتی ہے، گناہ گار کی بھی ملتی ہے، ولی کی بھی ملتی ہے، نیک کی بھی ملتی ہے، سب کی ملتی ہے، انبیاء کو چھوڑ کر. تو وہ بڑا سخت معاملہ ہے، بہت سخت معاملہ ہے. اس میں قبر کیا ہے کہ وہ زمین جو ہے وہ ماں کی طرح ہے، ٹھیک ہے، اور ہم انسان اس مٹی سے پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اللہ کا ارشاد ہے. تو وہ ہمارا ابدی گھر ہے قبر. جب کوئی انسان کوئی وہاں دفن ہوتا ہے اس ابدی گھر میں، اس برزخ کا جو اسٹیشن ہے وہ قبر ہے، تو قبر گناہ گار کو بھی دباتی ہے، نیک کو بھی دباتی ہے، شہید کو، سب کو ایسے قبر کا. اور وہ بہت شدید درد ہوتا ہے، شدید قسم کا. اس حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ میت کی ساری پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور میت چیخیں مارتی ہے بہت زیادہ جب اس کو دبدبہ قبر یا وہ جو اس قبر ایسے بھینچتی جب اس کو، پھر قبر کھل جاتی ہے. اور جو اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ کے جو محبوب بندے ہیں، ان کو محسوس بھی نہیں ہوتا، قبر ان کو بھی ایسے کرتی ہے، لیکن انہیں اس کی وہ تکلیف اور شدت محسوس نہیں ہوتی جو کہ دوسروں کو محسوس، جو منافق اور مشرک ہیں ان کو محسوس ہوتی ہے. وہ ہر کسی کے درجات کے اوپر ہے، جن کے جتنے درجات ہیں. تو جب حضور وہاں تشریف فرما ہوئے، حضور نے آنکھیں بند کی تو صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، سعد بن معاذ کا اتنا شان اور مقام اور مرتبہ ہے، کیا سعد کو بھی قبر نے ایسے دبایا اور وہ ایسے؟ تو حضور نے فرمایا سعد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. سعد کے ساتھ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی اور اتنے حضور کے پیارے اور لاڈلے اور شہید اور اسلام کے لیے اتنی قربانیاں، حضور کا کہ میزبان لانے والے مدینہ. تو اس میں ہماری لمحہ فکریہ ہے، غور ہم کریں، قبر کے معاملات کو معمولی نہ سمجھیں. قبر کا فتنہ سب سے بڑا عظیم فتنہ. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو، ہر مومن کو اللہ تعالیٰ قبر کے فتنے سے اور قبر کا یہ جو بھینچنا ہے
اور یہ جو تکلیف ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہر مسلمان کو مومن کو پناہ میں رکھے. لیکن ہم اپنی قبر کو فراموش کر چکے. ہم نے سب کچھ کل متاع دنیا قلیل، ہم نے یہ دنیا اس کا سامان بہت تھوڑا ہے، لیکن ہم نے سب کچھ اس دنیا کو سمجھا ہوا، اور اس دنیا کے سامان اور آرائش اور زیبائش اور اس دنیا کمینی کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے. ہم میں سے کون ہے جو روزانہ قبر کو یاد کرتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ، لاکھوں میں کوئی بندہ، ایک دو کوئی مومن ہوگا جو اپنی قبر کو اور اس اندھے گھڑے کو، جو قبر بار بار پکارتی ہے کہ میں اندھیروں کا گھر ہوں، میرے اندر کوئی روشنی نہیں ہے، میرے اندر سانپ ہیں، بچھو ہیں، یہ ہے وہ ہے، روشنی بھی خود لاؤ گے میرے اندر اور اپنے اعمال سے، تب میں روشن بنوں گی، ورنہ میں تمہیں نہیں بخشوں گی. اور تم یہ قبر پکارتی روزانہ، جہاں کی جگہ ہوتی ہے مرنے کی، وہ قبر روزانہ صبح و شام پکارتی ہے، اس میں دفن ہونے مدفونین کو جو دفن ہونے والے ہیں. تو کیا ہم نے اب کبھی سوچا ہے؟ اگر ہم سوچیں اپنی قبر کو صبح و شام بھلا 2-3 مرتبہ بھی ہم یاد کریں، اور قبر کی جو اندرونی جو کیفیت ہے جو ہمیں بتائی گئی احادیث میں یا قرآن میں، یا جو اللہ کے نیک بندوں نے ہمیں بتائی ہے، تو اللہ کی مہربانی سے ہم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا. میں انسان گناہ گار ہے، یہ میں نہیں کہتا انسان معصوم ہے، لیکن گناہوں سے انسان کو نفرت ہوگی اور اللہ کا کچھ ڈر اور خوف انسان کو پیدا ہوگا. جب اس کو مرنا تو ہے نا، سب نے مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہتی ہے. تو حضور نے فرمایا سعد بن معاذ پر بھی وہ معاملہ ہوا، اور پھر اللہ کی مہربانی سے تھوڑی سی ہلکی سی تکلیف سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو محسوس ہوئی. اچھا محسوس کتنی ہوئی؟ تو اس میں مختلف محدثین نے تو مختلف لکھے ہیں، میں وہ نہیں بیان کرتا، وہ محدثین کی بڑی باتیں ہیں. میں رسول اللہ کے صحابی، ان کی شان بہت بڑی ہوتی ہے، میری اوقات نہیں ہے کہ میں محدثین کی وہ روایت بیان کروں. میں اپنی اوقات سے جو ہم ان کے غلام ہیں، تو فرمایا حضور نے کہ اتنی تکلیف ہوئی جیسے سر میں ہلکی سی غنودگی یا ہلکا سا سر میں بندے کو درد ہوتا ہے. سعد بن معاذ کو اتنی تکلیف، یہ حدیث میں نہیں ہے، لیکن حدیث میں تو اور ہے، بہت کچھ ہے، لیکن میں وہ نہیں بیان کروں گا کیونکہ حضور کے صحابی ہیں اور ہماری وہ اوقات، وہ محدثین کا مقام مرتبہ تھا، وہ بیان کرتے. تو اتنی تکلیف سعد بن معاذ کو ہوئی جیسے تھوڑا سا ہلکا سا سر میں درد ہوتا ہے، ہلکا سا، زیادہ نہیں، ہلکا سا، اتنی وہ قبر کی دبانے کی تکلیف سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ہوئی. تو یہ مختصر سے جو کچھ حالات ہیں وہ سیدنا سعد بن معاذ، سعد بن معاذ یہ بہت مشہور صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کی اور بھی کافی باتیں ہیں، لیکن ضمناً ان کا ذکر خیر آ گیا تو ہم نے برکت کے لیے حضور سیدنا سعد بن معاذ رئیس انصار رضی اللہ عنہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اور ان کی غلامی کا حاصل کرنے کے لیے، ان کی نگاہ کرم حاصل کرنے کے لیے، ان کی سیرت پاک پر اور ان کی اسلام سے محبت پر ہم نے روشنی ڈالی کہ پتہ پڑے کہ سعد بن معاذ ہیں کون، جن کے بارے میں اتنا بڑا ارشاد جاری ہوا کہ حضرت عمر اور سعد بن معاذ کے سوا باقی سب پر عذاب نازل ہوتا. اب چلتے ہیں اصل. فرماتے ہیں کہ تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ سہو اور نسیان پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر جائز ہے. ٹھیک ہے، سہو اور نسیان اور سہو جائز ہے، بلکہ واقع ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت والی فرض نماز میں 2 رکعت پر سلام پھیر دیا. تو ایک حضور کے غلام تھے، تو اس نے عرض کیا حضور کو کہ یا رسول اللہ کیا نماز کم ہو گئی ہے؟ نماز تو 4 رکعت ہے. حضور نے پڑھی، حضور کا عمل تو حجت ہے. تو اس غلام نے عرض کیا اس نے، یا رسول اللہ کیا نماز 2 رکعت ہو گئی ہے؟ آپ نے جو ہے آج آپ سے سہو، حضور سے سہو ہو گئی، اور آپ نے، کیونکہ سہو بشری تقاضا ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے پیدا ہوئے لیکن بشری لباس میں، ظاہر بشر سے سہو ہونی ہے، اور یہ تو چھوٹی سی سہو تھی، ہر کسی سے ہوتی ہے. تو اس غلام نے کہا یا رسول اللہ کیا نماز 2 رکعت معاف ہو گئی؟ مطلب نماز تو 4 رکعت تھی، آپ نے 2 رکعت پڑھی. اکثرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، تو آپ بھول گئے. تو اس غلام کی بات کے سچا ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور 2 رکعت ان کے ساتھ ملائیں اور سجدہ سہو کیا.
جب سہو اور نسیان صحت اور فراغت کے حال میں بتقاضائے بشریت جائز، اب آگے آ رہا ہے، تو مرض الموت میں درد کے غلبے کے وقت بتقاضۂ بشریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے قصد اور بے اختیار کلام کا صدور کیوں کر جائز نہ ہوگا، اور احکام شرعیہ سے اعتماد کیوں اٹھ جائے گا؟ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ حضرت حق سبحانہ تعالی یقینی وحی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہو اور نسیان پر اطلاع فرما دیتا تھا، اللہ تعالیٰ اطلاع فرماتے تھے، اور درست کو غلط سے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے الگ کر دیتے تھے، کیونکہ غلطی پر نبی کا قائم رہنا جائز نہیں، نبی معصوم ہے، یہ تمام معصوموں کے امام ہے، امام الانبیاء، کیونکہ یہ احکام شریعہ سے رفع اور اعتماد کو مستلزم ہے، ٹھیک ہے، اور اس لیے کہ احکام شریعہ سے رفع اور اعتماد کو، نبی کی بہت بڑی شان ہے، تو یہ ان کے احکام شریعہ سے اعتماد ہی اٹھ جائے گا لوگوں کو کہ نبی کی اتنی بڑی شان ہے جو صاحب شریعت ہے، اس سے یہ سہو ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں اطلاع دے دیتا تھا اور وہ فوراً اس کی سہو کو، تو پس ثابت ہوا کہ محض سہو اور نسیان احکام شریعہ سے رفع اعتماد کا موجب نہیں ہے، بلکہ سہو و نسیان پر قائم رہنا رفع اعتماد کو مستلزم ہے، اور یہ تو طے شدہ چیز ہے کہ اس پر قائم رہنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ ظاہر ہے وہ سہو اور نسیان کا وہ سجدہ سہو ادا کیا جاتا ہے، اور جو احکام ہے وہ ان کی وہ۔ چوتھا مقدمہ یہ ہے کہ حضرت فاروق بلکہ خلفائے ثلاثہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو کتاب و سنت میں جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور وہ حدیثیں جو کہ خاص طور پر ان کو جنت کی بشارت کے متعلق وارد ہوئی ہیں، وہ اپنے معتبر روات کی کثرت کے سبب سے حد شہرت تک بلکہ معنی بحد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں، اور ان کا انکار یا تو جہالت کی بنا پر ہے یا عناد کی بنا پر، یا صحیح اور حسن حدیثوں کے راوی اہل سنت ہیں جنہوں نے اپنے اساتذہ صحابہ کرام تابعین سے ان کو روایت کیا ہے، اور تمام مخالف فرقوں کے روات کو اگر اکٹھا کریں تو معلوم نہیں کہ اہل سنت راویوں کے عشر عشیر کو بھی پہنچے۔ مطلب اس میں حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ خلفائے ثلاثہ کی اتنی فضیلت ہے جو صحابہ سے محدثین نے تابعین نے روایت کی، وہ اتنی زیادہ، اگر مخالف فرقے اہل سنت کے مخالف فرقے کے روات کو اگر ہم اکٹھا کریں تو اس کے ایک حصے کے برابر بھی نہیں، عشر عشیر، ٹھیک ہے، تو جیسا کہ منظوم جستجو کرنے والے اور تلاش کرنے والے پر مخفی نہیں ہے، اور اہل سنت کی احادیث کی کتابیں ان اکابرین کو جنت کی بشارت سے بھری پڑی ہیں، اور اگر بعض مخالف فرقوں کی کتب احادیث نے ان کی بشارت کو روایت نہیں کیا ہے تو غم نہیں ہے کہ بشارت کی روایت کا نہ ہونا عدم بشارت پر دلالت نہیں کرتا، لیکن ان اکابر کو جنت کی بشارت کا ثبوت قرآن مجید سے ہی کافی ہے۔ بھلے مخالف فرقوں نے جیسے شیعہ ہیں یا دوسرے فرقے، انہوں نے روایت نہیں کیا حدیث کو، ان حدیثوں کو جو خلفائے صالح، تو قرآن نے تو کیا نا ہمارے لیے، نص تو سب سے پہلے تو قرآن ہے، سپریم اتھارٹی قرآن مجید ہے، غم کوئی نہیں، اور وہ کافی آیات ہیں، اور ان میں سے یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ یہ قرآن کی آیات بینات ہیں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اور سبقت کرنے والے پہلے مہاجرین اور انصار اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اچھی طرح پیروی کی، اللہ ان سے خوش ہوا اور وہ اللہ سے خوش ہوئے، اور ان کے لیے باغ اللہ نے تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ مہاجرین اور انصار حضور کے غلام، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے صحابہ کے بارے میں، یہ اللہ تعالیٰ نے کا ارشاد ہے تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا اور جنگیں لڑیں برابر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ ان کی نسبت بہت بڑے درجے والے بھی ہیں جنہوں نے اس کے بعد خرچ کیا اور لڑائی کی، اور ہر ایک سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا۔ یہ قرآن کی آیات لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، یہ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد
वक़ातलू वकुल्ला वअदल्लाहुल हुस्ना, ये सहाबा से कल भी हमने ज़िक्र किया। जबकि तमाम सहाबा जिन्होंने फ़तह मक्का से पहले और फ़तह मक्का के बाद ख़र्च किया और लड़ाई की है, उनको जन्नत की बिशारत दी गई है। तो फिर अकाबिर सहाबा के मुतल्लिक़ जिन्होंने ख़र्च करने में और लड़ाई और हिजरत करने में बहुत ज़्यादा सबकत की है, क्या कहा जाएगा और कहा जा सकता है, और उनके दर्जात की बड़ाई को कैसे ख़त्म किया जा सकता है कि वो क्या हैं। अहले तफसीर ने कहा कि आयत करीमा ला यस्तवी अल आया हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में नाजिल हुई है। सबसे ज़्यादा हज़रत सिद्दीक़ ने अपना माल इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह में ख़र्च किया, जो कि असबकुस साबिकीन हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर असबकुस हर मामले में फ़ौक़ियत रखने वाले हैं, अफ़ज़लुल बशर अलल इतलाक़ हैं, असबकुस साबिकीन हैं, अस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार में असबकुस साबिकीन हैं, इसलिए वो अफ़ज़लुल बशर हैं, इसलिए उनका पहला नंबर है, मौला सिद्दीक़ का पहला नंबर है। तो बहरहाल और इन्फ़ाक़ और मुक़ातले में अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द रदियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, ये सूरह फ़तह की आयत हैं। यकीनन अल्लाह ताला ईमानदारों से खुश हुए जबकि वो आपसे दरख्त के नीचे, ये बैयत रिदवान है, दरख्त के नीचे बैयत करते। तो फरमाया इमाम मुहियुस्सुन्ना बग़वी ने अपनी तफ़सीर मुआलिमुत तंज़ील में हज़रत सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नकल किया है कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन लोगों में से एक भी दोज़ख में न जाएगा जिन्होंने दरख्त के नीचे बैयत रिदवान की। ये तकरीबन 1500 सहाबी थे, उम्रे की नीयत से गए थे, फिर कुफ़ार ने उम्रा करने नहीं दिया और कुफ़ार को डर और खौफ हुआ कि 1500 सहाबी आएँ, कोई हमसे जंग करे। फिर हुज़ूर ने सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान को, वो कुरैश के करीबी थे, सिफ़ारत के लिए भेजा। फिर कुफ़ार ने भी मुख्तलिफ़ सुफ़रा को भेजा और ये तवील वाक़या। और फिर दरख्त के नीचे वो था, वो इसको बैयत रिदवान कहा जाता है। बबूल का दरख्त था या कोई खारदार दरख्त, हुज़ूर ने इनसे बैयत ली साहब कि मेरी बैयत करो। इससे सूफिया किराम बैयत इससे मुराद लेते हैं। और अक्सर व बेशतर इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ ऐदीहिम, इसमें अल्लाह ताला फरमाया इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका, मेरे महबूब जिन्होंने आपके हाथ मुबारक पर बैत, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह, उन्होंने जैसे मेरे हाथ पर बैत की, मेरे महबूब जिन्होंने आपके हाथ पर बैत की उन्होंने जैसे मेरे हाथ पर, यदुल्लाहि फ़ौक़ ऐदीहिम, फिर आपके हाथ के ऊपर मेरा हाथ है, अल्लाह ताला का हाथ। इससे सूफिया किराम दलील लेते हैं बैयत का। जो लोग कहते हैं कि बैयत कुरान और हदीस से साबित नहीं है, वो इनकार कौन करते हैं? वो अहले हदीस और गैर मुक़ल्लिदीन एतराज़ करते हैं कि बैयत कुरान और हदीस से साबित नहीं। इस कुरानी आयत से बैयत साबित है और बैयत की कई अक़साम हैं, और हुज़ूर ने कई किस्म की बैयतें अपने सहाबा से जिहाद के लिए बैयत लेते थे, वफ़ादारी की बैयत लेते थे, और अल्लाह की राह में ख़र्च करने की बैयत लेते थे, और कई किस्म की बैयतें लेते थे। लेकिन एक वो ख़ास बैयत है जो जब उन्होंने कलमा पढ़ा, हुज़ूर की ग़ुलामी में आए, मुरीद हुए, वो ख़ास और मुख्तलिफ़ मवाक़े पर हुज़ूर ने सहाबा से बैयत ली। तो आज कल भी अगर कोई अमीर हो जो साहिब शरीयत हो और साहिब तक़वा, और वो अगर अपने फॉलोवर से, पैरोकारों से जिहाद पर बैयत ले तो वो जिहाद पर बैयत ले सकता है, लेकिन वो उसमें सलाहियतें और क्वालिटीज़ हर कोई नहीं ले सकता। तो उसको फिर लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि हम तो मुख्तलिफ़ पीरों के मुरीद हैं, तो अब ये जो इस वक्त पाकिस्तान में जो हैं हज़रात जो बैयत लेने वाले जिहाद की, तो इनकी बैयत हम कर सकते हैं? मुझसे अक्सर व बेशतर पीर साहिबान ने सवाल किया। जब तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह नई बनी थी तो अफ़ज़ल कादरी और अल्लामा हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह, और हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन तो नहीं कहते थे, लेकिन अफ़ज़ल कादरी हर महफ़िल में उलमा को और पीरों को, मशाइख़ को बुलाता था, उसको कहता मेरी बैयत करो जिहाद पर, क्योंकि वो उसको अफ़ज़ल कादरी को जो था वो शेख फ़ानी इनका, वो अपने आप को बहुत बड़ा आलिम और पीर और सरपस्त आला तहरीक लब्बैक हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह नहीं फरमाते थे। तो मुझसे काफ़ी उलमा और मशाइख़ पंजाब के उन्होंने पूछा कि हुज़ूर हमें बुलाते हैं और हमसे पीर अफ़ज़ल कहता है कि जिहाद पर मेरी बैयत करो, तो हम पीर अफ़ज़ल की बैयत करें या न करें? तो मैं कहता हूँ कि पीर अफ़ज़ल की बैयत नहीं करो। हाँ, अगर जिहाद के मामले में हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन की बैयत करना चाहते हो तो कर सकते हो। पीर अफ़ज़ल दुनियादार पीर है, मशहूर है पंजाब में, पीर पराडो के नाम से,
تو پیر پراڈو کی بیعت نہیں ہو سکتی، اور آپ علماء ہیں اور مشائخ ہیں، وہ اس کی بیعت آپ نہیں، کیونکہ وہ تو ایک ہے اسٹیبلشمنٹ کا ایک فتنہ ہے۔ ظاہر ہے پیر ہم نے بہت سمجھا، لیکن اس نے فوج کے خلاف بیان دے کر اور گالیاں دے کر تحریک لبیک پر اتنی مصیبتیں جو کڑکیں، اس مخبوط الحواس اور اس شیخ فانی جس کی 95 سال عمر ہے اور جو سراسر دنیا میں غرق اور گرفتار ہے، اور اس کی اور بھی بہت سی باتیں ہیں، تو اور اس کو انہوں نے تحریک لبیک نے اپنا سرپرست اعلیٰ بنایا تھا۔ پھر کتنا نقصان تحریک لبیک نے برداشت کیا، اس کو تو الگ کر دیا، لیکن جو تکلیفیں، جو سختیاں، ہزاروں لوگ جیلوں میں گئے، ہزاروں لوگوں کو، سینکڑوں لوگوں کو شہید کیا گیا، وہ سب اس ابھی جو مذاکرات ہوئے تھے تحریک لبیک کے قائد اہل سنت حضرت علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی قیادت میں آرمی چیف سے، اس میں بھی یہی شکوے کیے گئے فوج کی طرف سے اور اسٹیبلش کی طرف سے کہ پیر افضل نے ہمیں گالیاں دی۔ تو اس میں آپ اندازہ کریں، یہ جو گالیاں دینے والے حضرات ہیں، یہ تھوڑا اس میں تھوڑا غور کریں۔ گالی تو یہ فیس بک پر لکھ دیتے ہر کسی کو، تو ان کی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چھوٹے سے لوگ، اور پھر یہ اپنے بلوں میں چھپ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ان کے چمٹیوں کی طرح سوراخ ہیں، اور میں ان کو کہوں گا کنویں کے مینڈک۔ یہ ٹرٹر تو کرتے ہیں، لیکن پھر جو ہے یہ اپنے کنویں کے اندر ہی چھپ جاتے ہیں، ٹرٹر کر کے گالی دیتے، پھر ساری تکلیف ان کی جماعت پر پڑتی ہے، پارٹی پر پڑتی ہے اور قیادت پر پڑتی ہے۔ اس وقت بھی میری نظر سے ایک بیان گزرا جس میں ان کا ایک مولوی ٹی ایل پی کا وہ کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا کے پیر اس وقت جو بھی ہیں وہ میرے ایک کارکن کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہیں۔ تو یہ اگر بیان آپ دو گے تو ظاہر ہے آپ نقصان کس کو پہنچا رہے ہو؟ اپنی جماعت کو، علامہ سعد رضوی کو آپ نقصان پہنچا رہے ہو، بابا جی کی جدوجہد کو، ان کے مشن کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ تو محنت تو بابا جی کی تھی، تحریک لبیک ایک فرد واحد علامہ خادم حسین رضوی بس، اور کوئی بھی نہیں۔ وہ ہستی تھی جس کے سحر میں آج تک لوگ گرفتار ہیں، وہ ہستی انہی کا فیضان ہے، انہی کا ہے۔ اگر ان کے طریقے پر چلے اور ان کے جو متعین کردہ جو ان کا جو نظریہ تھا اس پر چلے تو قائم رہے گی، ورنہ جیسے اس سے بڑی بڑی جماعتیں بنی لیکن وہ قائم نہ ہو سکیں۔ تو ایسے بیان دینا، میں اس مولوی کا نام نہیں لیتا، میں نے اس کی تقریر سنی ہے، تو اس نے گالیاں بہت ہی گندی گندی دیتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، پھر اس کو علماء نے سخت سخت جواب دیے، میں وہ جواب بھی نہیں دہراتا جو اس مولانا کو، ٹی ایل پی والے کو علماء نے اور مشائخ نے سخت سخت جواب دیے ہیں۔ اب دیکھیں کتنا ان کے دل میں ہو گیا ہے کہ چند لوگوں کو ان کے مجمع کو دیکھ کر، اور چند لوگ ان کے ساتھ ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے پیر، اس میں اولیاء اللہ سب آ جاتے ہیں۔ ظاہر ہر پیر تو ایک جیسا نہیں ہوتا نا، اور علماء سارے آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ کے نظریے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، لیکن وہ نعوذ باللہ وہ کافر تو نہیں ہے نا کہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہے یا کسی اور جماعت سے تعلق رکھتا ہے، کافر تو وہ نہیں ہے نا، وہ بھی ایک کام کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے آپ کا نظریہ صحیح ہم مانتے، بالکل علماء کو اسی نظریے پر چلنا چاہیے، لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، اور ایک بندہ بات کرے اور عقل سے بات کرے۔ جو مخبوط الحواس اور مالیہ خلیہ کے مریض اکثر جو حضرات بٹھائے ہوئے ہیں ہماری صفوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے جذباتی قسم کے، انہوں نے ہر جماعت کو نقصان پہنچایا ہے، چاہے وہ پیر ہوں، چاہے وہ مولوی ہوں، چاہے ان کے کارکن ہوں، چاہے ان کے چیلے ہوں، جو بھی ہوں۔ اور خاص طور پر یہ فیس بک کی جو ہیں مفتی آج کل ہر کوئی بنا ہوا ہے، تو یہ کنویں کے مینڈک جو فیس بک پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بیان چھوڑ کر پھر بھاگ جائیں گے، آئی ڈی ان کی بند ہو جائے گی، پھر جب پولیس اور رینجرز کا ریٹ ہوگا تو یہ بھاگ جائیں گے، اور پورا پریشر قائدین پر پڑے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، یا اپنا نقصان کر رہے ہیں، اور بہت شدید ان کو اور نقصان ہوگا آئندہ۔ اس بلدیاتی الیکشن میں بھی ان کو اس کا نقصان ہوا ان بیانوں سے، اور انہوں نے کوئی سی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کی۔ ابھی بھی جو الیکشن آئیں گے، اس بیان کو اگر انہوں نے تردید نہیں کی اور معافی نہیں مانگی تو اس بیان سے ان کو شدید، ان کا ووٹ بینک جو اہل سنت ان کو ووٹ دیتے تھے وہ اور ٹوٹے گا، اور تحریک لبیک کو نقصان ہوگا۔ وہ کس کا نقصان ہے؟ وہ نقصان اہل سنت کا ہے سب سے پہلے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر عنایت سے، جو بابا جی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اللہ پر نظر عنایت تھی، اور وہ امام انقلاب، بابا جی امام انقلاب تھے، تو ان کی محنت اور 4 سال میں جو انہوں نے 50 سال کی محنت کی، ایک بڑی جماعت بنائی، ایک بڑا جیش بنایا، تو وہ نقصان اس جماعت کو، اس کے قائدین کو ہوگا، نہ کہ ان جذباتی یہ جو بیان دینے والے جو ہیں وہ ان کے ذہن میں خبتی قسم کے جو لوگ ہیں، یا میں کہوں کہ اتنا یہ تکبر اور غرور میں ہو گئے کہ ہم ہی حق پر ہیں، باقی سارے جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، دجال ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ تو یہ ابو الہوس قسم کے لوگ، ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ جماعتوں کا شیرازہ
بکھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے کہ وہ بابا جی، حضرت بابا جی ان کو منع فرماتے تھے۔ میں نے بابا جی کو یہ باتیں گوش گزار کی تھیں، بابا جی سختی سے انہیں منع کرتے کہ اہل سنت کے کسی عالم کے خلاف نہ لکھو، چاہے ہمارے ساتھ ہو نہیں ہو، کسی پیر کے خلاف فیس بک پر تم لوگ نہیں لکھو جو عام کارکن ہیں۔ ہاں علماء اگر اختلاف کریں، بڑے بڑے علماء، تو وہ بھی محبت اور ادب کے دائرے میں رہ کر ان کا اختلاف، وہ اہل علم ہے۔ آج کل تو یہ جو بھی فیس بک پر بیٹھا ہوا ہے وہ بس اپنے آپ کو مجتہد بھی سمجھتا ہے، صوفی بھی سمجھتا ہے، اور ہر کوئی کہتا ہے کہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ پر نظر ہے۔ اب بدین کا ایک چھوٹا سا کیڑا وہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ پر نظر ہے، اور کراچی کا ایک چھوٹا سا مینڈک وہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ پر نظر ہے۔ یہاں کا ہمارے قرب و جوار مضافات کا ایک چھوٹا سا مینڈک کہتا ہے کہ مجھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہے، تجھ پر نہیں۔ قائد اہل سنت حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ پر حضور کی نظر خاص نظر ہے، تھی اور رہے گی، اور حضور کی نظر ہی سے وہ مجدد ختم تحفظ نبوت ہیں اور امام انقلاب ہیں۔ تو کہ کون ہوتا ہے لوگوں کو کہ کہنے والا کہ مجھ پر خاص نظر ہے، اور تم جو مجھے ووٹ نہیں دے گا وہ کافر ہے، جو ہم ان کو گلے سے پکڑیں گے، گھسیٹیں گے، یہ کریں گے۔ وہ طالبان والی، وہ پاکستان کی ٹی ٹی پی والے جو طالبان، ہم اقتدار میں آئیں گے، قتل کریں گے، ماریں گے، وہ مولا فضل اللہ کی طرح، مطلب تلواریں ان کے پاس ہیں نہیں، لیکن تلواریں ان کی تیار ہو رہی ہیں، ان کو سیکل کیا جا رہا ہے کہ ہماری حکومت آئے پھر ہم سب کو ذبح کریں گے، اور جیسے کسائی کرتا ہے۔ یہ کسائیوں والی اور فسطائیت والی سوچ کو ترک کرنا ہوگا، تب جا کر دین میں کامیابی ہوگی، اور دین جو ہے وہ روشن ہے، اور اس سوچ کو ختم کرنا ہوگا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ پھر آپ آگے جبکہ آپ فرماتے ہیں کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ایمانداروں سے خوش ہوئے جبکہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اب آپ نے وہ تفسیر کا حوالہ سنا، حضرت حق سبحانہ تعالیٰ انصاف عطا فرمائے کہ اکابر دین کے ساتھ اس قسم کی بدظنی ہم نہ کریں، اور بے سمجھی کہ ہر کلمے اور کلام پر مواخذہ نہ کریں، بلکہ سیدنا حضرت فاروق کا مقصد سمجھنا اور استفسار کرنا تھا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا استفہموہ، یعنی اگر آپ اہتمام اور اصرار سے کاغذ طلب فرمائیں، حضور کو عرض کیا تو ہم لے آئیں، کاغذ کرتاس لے آئیں، اگر اس معاملے میں اصرار نہ کریں تو ایسے نازک وقت میں حضور کو تکلیف نہ دی جائے، کیونکہ اگر انہوں نے وحی یا حکمن کاغذ طلب کیا ہوگا تو تاکید اور مبالغے سے کاغذ طلب کریں گے۔ یہ بہت زبردست بات ہے۔ اگر وحی الہی تھا وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا، پھر تاکید کے ساتھ حضور حکم کریں گے، اور مبالغے کے ساتھ کہیں گے فوراً کاغذ لے کے آؤ، فوراً کاغذ لے کے آؤ، اللہ کا حکم آیا ہے، وحی آئی ہے، اور حدیث یہ کرتاس پر میں لکھوں گا، جو ان کو حکم ہوا ہے وہ لکھیں گے، اور ضرور لکھیں گے، ظاہر ہے وحی تو لکھنی ہوتی ہے۔ اب وحی کی تبلیغ نبی پر واجب ہے، اگر یہ طلب وحی کی بنا پر حکمن نہیں ہے، بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ اپنے اجتہاد اور فکر سے کوئی چیز ہمیں لکھ دیں، تو وقت اس کی موافقت نہیں کرتا۔ اجتہاد کا مرتبہ تو آپ کی وفات کے بعد بھی باقی، یعنی حضور کے وصال کے بعد بھی ظاہر ہے صحابہ سارے مجتہد تھے۔ آپ کی امت کے استنباط کرنے والے کتاب اللہ سے جو دین کا اصل الاصول ہے، احکام اجتہادیہ کا استنباط کریں گے۔ وہ میں نے پہلے بھی دروس میں کہا کہ حضور کے تمام صحابی وہ مجتہد تھے، تابعی مجتہد تھے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، انہوں نے قرآن سے استنباط کیا اور احادیث سے، اور پھر وہ جس کو قیاس کہا جاتا ہے، تو اصل الاصول کتاب اللہ ہے جس سے انہوں نے کیا، اور احکام اجتہادیہ سے استنباط کریں گے۔ اور جب کہ آن حضرت کی موجودگی میں جو کہ نزول وحی کا وقت ہے، اجتہاد کرنے والوں کے استنباط کی گنجائش ہے۔ جب حضور کی موجودگی میں، ظاہری موجودگی میں گنجائش ہے، تو آپ کے وصال کے بعد جو کہ انقطاع وحی کا زمانہ ہوگا، بطریق اولیٰ اہل علم کا اجتہاد و استنباط عند اللہ مقبول ہوگا۔ اور جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں اصرار و اہتمام نہ کیا بلکہ اس امر سے منہ پھیر لیا، تو معلوم ہو گیا کہ وہ وحی کے ذریعے نہ تھا۔ یعنی حضور نے پہلے طلب فرمایا، اس میں وصال کے وقت کاغذ لے کے آؤ، میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، پھر سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ حضور کو مطلع فرمایا، پھر حضور نے وہ وحی کے ذریعے نہیں تھا، تو حضور نے دوبارہ اس کو کرتاس کو طلب نہیں کیا۔ اور وہ توقف جو صرف استفسار کی بنا پر وہ برا نہیں ہے۔ ملائکہ کرام نے بھی
حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی خلافت کی وجہ معلوم اور دریافت کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا. ملائکہ نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں, حضرت آدم کو خلافت دی. تو قرآن کی آیات ہے, سورہ بقرہ ہے, اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. ملائکہ نے کہا کیا آپ اس زمین میں ایسے آدمی کو پیدا کریں گے جو اس میں فساد کرے اور خونریزی کرے, اور ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں, تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے, انسان کو خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے. سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, ملائکہ نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا, استفسار کیا, ٹھیک ہے. اور حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے حضرت سیدنا یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت کی بشارت کے وقت فرمایا, جب سیدنا زکریا علیہ السلام جو بے اولاد تھے اور بڑی عمر میں کبر سنی کو پہنچے, اور بڑی عمر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سیدنا یحییٰ عطا کیا, اور انہیں وہ قرآن میں آتا ہے سورہ مریم میں, تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے استفسار کیا کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں, بوسیدہ ہو چکا ہوں, میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں, مجھے اولاد ہوگی, میری بیوی تو سن یاس کو پہنچی ہوئی ہے. سن یاس اس کو کہتے ہیں جب اس کے وہ ماہواری اور جس کو پیریڈز بند ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں اردو میں سن یاس. اب مجھے کیسے اولاد ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے استفسار کیا سیدنا یحییٰ علیہ زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. تو اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا, انا یکون غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ. فرمایا میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی آخری حد تک پہنچ چکا ہوں. 90-100 سال کی عمر کے قریب تھے, میں تو بوڑھا ہوں, میری بیوی 90-100 سال کی ہے. سیدنا زکریا علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میں باپ کیسے بن سکتا ہوں, یہ تو اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی شان ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مالک ہے, جب چاہے جو بھی نعمت چاہے کسی بھی عمر میں کسی کو دے سکتا ہے. اللہ اس پر قادر ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور سیدنا اور حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا جو حضرت زکریا کی بھانجی تھی, جن کے حجرے میں آپ نے دعا کی, حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا کی والدہ نے اللہ سے کیا عرض کیا. اب بی بی مریم نے کیا سوال کیا, استفسار کیا. جب بی بی مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا ان کے بطن عطر سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے عطا کیا, انہوں نے کہا انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ. میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا حالانکہ مجھے کسی آدمی نے, مرد نے ہاتھ نہیں لگایا, اور میں بدکار بھی نہیں ہوں, یعنی میں پاک دامن ہوں. وہ پاک دامن تھی, بی بی تھی, وہ حجرے میں بیت المقدس کے سیدہ مریم ریاضت کرتی تھی, عبادت کرتی تھی, اور ان کا نکاح نہیں ہوا تھا, تزویج نہیں تھی. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ مجھے لڑکا کیسے پیدا ہوگا جب تک کسی بشر نے انسان نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا. اور حضرت فاروق نے بھی استحفام کی بنا پر کاغذ لانے میں توقف کیا, وہ جو میں اب دیتا رہا ہوں, جو ملائکہ والی دلیل اور انبیاء والی اور حضرت بی بی مریم والی, اور اس میں کیا حرج ہے اور کیا شور اور شر ہے. اور چھٹا مقدمہ یہ ہے کہ حضرت کے صحابہ کرام علیہ صلوات و تسلیمات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے حسن ظن کی ضرورت ہے. اور یہ جاننا چاہیے کہ بہترین زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا, اور آپ کے صحابہ کرام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بنی آدم میں سے بہترین انسان ہیں. اور جو لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بہترین بنی آدم ہوں وہ امر باطل پر اجماع نہیں کر سکتے, اور خیر البشر علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین کافر اور فاسق لوگ نہیں بنائے جا سکتے. اور یہ جو ہم نے کہا ہے کہ صحابہ کرام بہترین بنی آدم ہے, یہ اس لیے کہا ہے کہ یہ امت قرآنی نص کی بنا پر خیر الامم ہے, اور امت میں سے بہترین وہی لوگ ہیں کیونکہ کوئی ولی بھی کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. تھوڑا سا انصاف کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اگر سیدنا حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ کاغذ لانے سے روکنا کفر ہوتا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر جو کہ قرآنی نص کی بنا پر اس امت میں بہترین اور پرہیزگار ترین انسان تھے, وَسَيُجَنَّبُهَا الَّذِي أَتْقَى, اور وہ آپ کی خلافت کی تصریح نہ کرتے. اور مہاجرین و انصار کے حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں ان کی تعریف اور ثنا بیان فرمائی اور ان سے راضی ہوا اور ان کو جنت کا وعدہ دیا ہے. یہ لوگ آپ سے بیعت نہ کرتے اور انہیں پیغمبر کا جانشین نہ بناتے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے حسن ظن
جو کہ محبت کا مقدمہ ہے حاصل ہوا تو اس قسم کے شبہات کی مزاحمت سے ہمیں نجات میسر ہو گئی، اور ایسے اعتراضات کا بطلان عقل سے معلوم ہو گیا کہ یہ باطل ہیں۔ اگر معاذ اللہ آپ کی صحبت اور آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ حسن ظن پیدا نہ ہو اور بدگمانی پیدا ہو تو یہ بدگمانی لازمی طور پر اس صحبت والے اور ان صحابہ والے تک بھی پہنچے گی، یعنی حضور، میں پہلے درس حضور کی ذات تک، بلکہ ان کی اصل مالک خدا تعالیٰ تک بھی پھر جائے گی۔ اس امر کی برائی کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ جو آدمی صحابہ کرام کی تعظیم نہ کرے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایمان نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ پس صحابہ کرام کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مستلزم ہے، اور صحابہ کرام سے بغض اور دشمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جب یہ مقدمات معلوم ہو گئے تو اس شبہ اور ان جیسے اور شبہات کا جواب بے تکلف حاصل ہوا، بلکہ بہت سے جواب حاصل ہو گئے، کیونکہ ان مقدمات میں ہر ایک مقدمے کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک مستقل اور معقول جواب ہے، جو جیسا کہ پہلے گزر چکا، اور ان مقدمات کا مجموعہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس شبہ کے ناپاک مادے کو ختم کرتا ہے، اور ایسے اعتراضات کے دفیہ میں دلیل سے گزر کر فراست میں لے آتا ہے، جیسا کہ ایک عقل مند اور منصف آدمی پر مخفی نہیں ہے۔ فراست کے لفظ کو احتیاطاً زبان پر لایا ہوں، ورنہ ایسے اعتراضات کا بطلان بالکل بدیہی ہے، اور وہ مقدمے جو ان شبہات کے بطلان کے بیان میں لائے گئے ہیں وہ اسی بدیت پر تنبیہات کے قبیل سے ہیں، بلکہ اس قسم کے شبہات اور اعتراضات کی مثال اس فقیر کے نزدیک ایسی ہے کہ کوئی صاحب فن شخص بے وقوفوں کی جماعت میں آ جائے اور ایک پتھر کو، جو ان کو پتھر محسوس ہوتا ہے، اپنے دلائل کی بنا پر سونا ثابت کرے، اور یہ بیچارے چونکہ شبہ میں پڑ جاتے ہیں بلکہ اس پتھر کے سونا ہونے کا یقین کر لیتے ہیں اور اپنی حس کو فراموش کر دیتے ہیں، بلکہ اپنی حس کو محتمم کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی آسان سا ہے، تو میں وہ پہلے وہ بیان کر چکا، وہ مضامین ابو الہوس اور خبتی لوگ جو اپنے پیروکاروں کے طرف آتے ہیں، وہ پتھر کو کہیں گے کہ یہ پتھر ہے، یہ پتھر نہیں سونا ہے، تو ان ابو الہوسوں کے جو پیروکار ہیں، جو ان خبتی لوگوں کے، ہاں میرا قائد کہہ رہا ہے کہ یہ سونا ہے، تو وہ ہوگا پتھر، تو وہ دلیل دے رہے ہیں۔ تو بہرحال اے ہمارے رب پھر آگے فرماتے ہیں کہ کوئی عقل مند ایسا ہونا چاہیے کہ ان میں حس کی ہدایت پر اعتماد پیدا کرے اور ملمہ شدہ مقامات کو محتمم کرے، اور جو معاملہ ہمیں درپیش ہے اس میں بھی خلفائے ثلاثہ بلکہ حضرت خیر البشر علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام صحابہ کی بزرگی اور بلندی درجات پر مقتدائے کتاب و سنت محسوس اور مشاہدہ ان بزرگوں پر جرح و قدح کرنے والے اپنے ملمہ شدہ دلائل سے ان میں طعنہ زنی و قدح کرتے ہیں، اور صحابہ کے متعلق وہ طعنہ زنی اس پتھر کی طرح ہے جسے وہ سونا بنا کر دکھاتے ہیں اور ان لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کر، اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت، یہ قرآن کی آیت ہے، عنایت فرما، یقیناً تو ہی عنایت کرنے والا ہے۔ اے کاش مجھے معلوم ہوتا کہ ان اکابر دین پر سب و شتم اور اسلام کے کبرا پر طعنہ زنی پر ان لوگوں کو کسی چیز نے آمادہ کیا، اور کسی کافر اور فاسق پر بھی طعنہ زنی اور گالی گلوچ شریعت میں نجات کا وسیلہ اور فضیلت اور بزرگی اور عبادت میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں صحابہ کی تو بہت بڑی شان ہے، کافر کو بھی خامخواہ اگر ہم گالی اور گلوچ دیں گے اس میں بھی ہماری کوئی نجات اور بزرگی نہیں ہوگی اس میں، کیونکہ گالی تو ہے گالی۔ پھر ان ہادیان دین پر صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہادی تھے، مہدی تھے سارے، سب و شتم کرنا، جو ان پر جو بکواس کرتے ہیں، جو روافظ اور جو تنقید کرنے والے، اور ان حامیان اسلام پر طعنہ زنی کرنا کیسے عبادت ہو سکتا ہے؟ اور شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر مثلا ابو جہل اور ابو لہب پر بھی گالی گلوچ کرنا، طعنہ زنی کرنا وارد نہیں ہوا۔ ابو جہل ابو لہب جیسے بڑے دشمن تھے، ان پر بھی گالی گلوچ کرنا، اور ان کے بارے میں بھی شریعت میں نہیں آیا کہ انہیں گالی دو یا تمہارا کوئی درجہ بلند ہوگا کہ صبح و شام 24 گھنٹے کو ابو جہل ایسا، ابو لہب ایسا، ابو جہل ایسا، ابو لہب ایسا۔
جیسے آج کل ہم نے گردانیں یاد کی، فلاں ایسا دشمن، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں نام، ان کو پھر زن دختر گالیاں، پھر زن دختر سے پھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں ایمان سے خارج کر کے اس کو اسفل السافلین میں پہنچا دیتے ہیں. اور چاہے وہ بیچارہ کہاں بھی ہو، جنت الفردوس میں ہو یا جنت المأوا میں ہو یا کہاں پر بھی وہ بیچارہ، وہ اللہ کا بندہ، وہ اللہ کو اور بندے کا معاملہ ہے، لیکن ہم اس بیچارے کو اسفل السافلین میں گالی دے کر اور اپنے ذام میں، اور ہمارا جو خبتی جو ذہن ہے مالیہ خولیا والا، یا جس کو کہیں ابو الہوس قسم کے جو لوگ ہیں، وہ گالی جن کا صرف پیشہ ہی گالی دینا ہے، سارا دن گالی گلوچ اور لڑائی اور فساد، انہیں کہا جاتا ہے یہ مفسدون فی الارض ہیں. قرآن نے انہیں یہ مفسدون فی الارض کہا گیا ہے. جو ہمیں تو بڑے اچھے لگتے ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں وہ صحیح عاشق رسول ہیں، وہ بڑے عاشق صحابہ ہیں، لیکن مفسدون فی الارض میں نے کہتا ہوں یہ اللہ کی زمین پر فساد پھیلانے والے اور حضور کی ان امت میں تفرقہ ڈالنے والے ہیں. اپنے اس بھائیوں کو، کلمہ کو بھائیوں کو، عشاقان رسول کو بھی یہ اپنے تان اور تشنیوں سے یہ نہیں بخشتے، تو یہ پھر کیا، آپ ان کو کیا سمجھتے؟ شاید انہوں نے اپنے آپ کو خدا سمجھ لیا، کیونکہ احکام شریعت کو یہ نہیں مانتے. میں تو سمجھتا ہوں شاید انہوں نے اپنے آپ کو خدا سمجھ لیا ہے، اور اس لیے یہ اس جیسی وہ باتیں کرتے ہیں. تو پھر فرماتے ہیں کہ اور نہ یہ کرامت اور عبارت شمار کیا، بلکہ ان میں سے اور ان کے احوال سے اعراض کرنا اور خاموش رہنا اور بے مقصد کاموں میں مشغول ہونے اور وقت ضائع کرنے سے زیادہ بہتر اور مناسب ہے. بلکہ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے اس کی کمائی ہے اور تمہارے لیے تمہاری کمائی، اور تم سے ان کے اعمال کی باز پرسو نہیں ہوگی. اللہ کا فرمان ہے، نص قرآن ہے. ایک امت گزر چکی، اب ہم دوسری امت ہیں، حضور کی امت ہیں. ہم سے تو اگلوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں. اور قیامت کے دن ہم جواب دہ ہوں گے اللہ کے بارگاہ میں اپنے اعمال کے لیے، نہ کسی کے زید کے لیے، بکر کے لیے، یا حذیفہ کے لیے، یا نبی بخش کے لیے، یا عطاولہ یا مرتضیٰ یا فلاں کے لیے یا عباس کے لیے ہم جواب دہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے اعمال کے بارے میں پوچھے گا اور ہمارا سخت محاسبہ کرے گا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، تم نے کون سے اعمال صالح کیے، کون سی حسنات کیں، کون سی نیکیاں کیں. اپنا تو ذرا احوال بتاؤ، تنقید تو سب پر کرتے ہو. تو یہ اس میں. اور حضرت حق سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیغمبر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق رحماء بینہم فرمایا، یعنی آپس میں مہربان ہیں. پس ان بزرگواروں کے حق میں ایک دوسرے سے عداوت و کینہ رکھنے کا گمان کرنا نص قرآن کے برخلاف ہے. اور یہ بھی قابل غور ہے کہ ان بزرگوں میں کینہ و عداوت کا اثبات ہو تو فریقین پر تانا زنی ہوگی اور دونوں جماعتوں سے امان اٹھ جائے گا. پس لازم آئے گا کہ صحابہ کرام میں سے دونوں فریق جو ہیں وہ ظاہر ہم کریں گے تو وہ متون ہوں گے دونوں فریق، ان پر لوگ تانے کسیں گے. اس عقیدے سے اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے. اور انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے بعد بہترین بنی آدم بدترین آدمی ٹھہریں گے، اور بہترین زمانہ بدترین زمانہ ہوگا، کیونکہ اس زمانے کے تمام آدمی کینہ اور عداوت سے متصف ہوں گے. جو صحابہ پر اعتراض کرنے والے ان کا ذکر ہوا ہے. اور کوئی مسلمان بھی اس امر کی جرات نہیں کر سکتا اور اس چیز کو قبول نہیں کرتا. حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزرگی کیا باقی رہ گئی کہ تینوں خلفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم اگر ان کے دشمن ہوں، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی در پردہ ان سے عداوت ہوگی، اور یہ خود طرفین میں جرح و قدح ہے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر کی طرح کیوں نہ رہیں اور ایک دوسرے کی محبت میں غرق کیوں نہ ہوں. خلافت کا معاملہ ان بزرگواروں کے نزدیک پسندیدہ اور مرغوب طبع نہ تھا، بلکہ کہ ان کے کینہ اور عداوت کا سبب ہوتا. حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت صدیق اکبر کا ارشاد ہے، جب ان کے بیعت کے لیے کہہ رہے تھے جو مہاجر، تو فرمایا مجھے بیعت سے الگ کر دو، کہ الفاظ مشہور و معروف ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خریدار پیدا ہو تو میں خلافت کو 1 دینار میں فروخت کر دوں. اللہ اکبر کبیرہ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے جنگیں لڑی ہیں، تو وہ خلافت کے پسند طبع ہونے کے لیے نہیں لڑی، بلکہ وہ باغیوں کے ساتھ لڑائی کرنا فرض سمجھتے تھے. حضرت علی کا اجتہاد اس میں ٹھیک تھا اور وہ ثواب پر تھے اور ان کی مدافعت کرنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ سو تم اس جماعت سے لڑو، سورہ حجرات کی آیت ہے،
جو بغاوت کرتی ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ خلاصہ کلام، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کرنے والے اپنے پاس تعویل رکھتے ہیں اور صاحب رائے اور اجتہاد یعنی اس میں صحابہ ہیں، اگرچہ وہ اسے اجتہاد پر خطا پر ہوں پھر بھی تو وہ طعن اور ملامت اور تفسیق اور تکفیر کے مستحق نہیں ہیں۔ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت امیر علی رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ حضرت علی فرماتے تھے، حضرت علی سے پوچھا جاتا تھا نا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، سیدنا حضرت امیر معاویہ فرماتے وہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے ہم پر بغاوت کی ہے، نہ تو وہ کافر ہیں اور نہ فاسق، اس لیے کہ ان کے پاس تعویل ہے۔ حضرت علی کا مشہور ارشاد ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور یہی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ سے بھی منقول ہے، کہ یہ وہ خون ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانیں بھی بچا کر رکھیں۔ اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھلائیوں میں سے جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں گزر گئے، اور ہمارے دلوں میں ایمانداروں کے لیے کینہ نہ رکھ، یقیناً تو شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ والصلاۃ والسلام علی سید الانام وعلی آلہ وصحبہ الکرام الی یوم القیامہ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد